بدگمانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں سے نمایاں اور الگ اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں ان کے اسی مقام کو ہم دیکھیں گے، اور وہ بھی ایک خاص پہلو سے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت اور ناموس، شان اور شوکت کا تحفظ اور دفاع کس کس نے کیا، یہ خاص پہلو ہے۔ اور اسی پہلو سے ہمیں یہ بات نکل کر نظر آئے گی کہ اس پہلو سے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ ویسے تو پوری جماعت صحابہ کا دفاع کرنا ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کا دفاع کرنا یعنی ان کے حق میں بولنا، ان پر لگنے والے اعتراضات کو دھونا، ان پر کی جانے والی جھوٹی باتوں کا جواب دینا، اس کو کہتے ہیں دفاع کرنا۔ یہ پوری صحابہ کرام کی جماعت جو ہے نا، اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ رویہ رکھنا ضروری ہے، ہر صحابی کے بارے میں، کہ جس صحابی کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا، کوئی اعتراض کرے گا، کوئی نکتہ چینی کرے گا، تو ایک خالص اور سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو، اس کے دفاع میں بولے، ان کے حق میں بولے۔ یہ ساری جماعت کے لیے ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اس لحاظ سے بھی بلند ہے کہ آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے آپ پر لگنے والے اعتراضات اور جھوٹی باتوں کا تحفظ اور دفاع کیا۔ تو اس خاص پہلو سے شان عثمان رضی اللہ عنہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی ذات، پہلی ہستی کہ جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت اور آپ کی سیرت اور آپ کی ذات کا دفاع کیا، وہ خود خالق کائنات کی ہستی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دفاع عثمان میں آنے والی ہستیوں میں سب سے پہلے اللہ کی ذات، اور وہ کیسے؟ ہجرت کا 6واں سال تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے چلے، مکہ میں پہنچنا تھا، اور ان گزشتہ 6 سالوں میں جنگ بدر بھی ہو چکی تھی ان کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ، اور جنگ احد بھی ہو چکی تھی، یعنی مخالفت اور دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ تو یہ قافلہ حق و صداقت جب مدینہ سے نکلا ہے تو جاسوسی کا نظام بڑا تگڑا ہوا کرتا تھا۔ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثار ساتھیوں اور صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے، مکہ والوں نے انہیں روکنے کے لیے کوششیں کی۔ جب بات چیت ہوئی آپس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں،
میرے صحابہ نے بھی عمرہ ادا کرنا ہے، اس لیے ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو تھی، مذاکرات تھے، یہ چلتے رہے۔ پھر نوبت ایک دفعہ یہ آئی کہ مکہ والوں نے کہا کہ آپ اپنی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اپنا نمائندہ بھیجیں جس کو فل اختیار بھی ہو، اس کی بات آپ کی بات ہو، اور اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ سفیر بنا کے اور اپنا ایلچی بنا کے کس کو بھیجنا تھا، اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ قرہ فال نکلا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایلچی اور شفیع بنا کر مکہ والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر بھی عشق رسول کے اور محبت رسول کے بڑے خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے۔ آج ہم ان کو بھی بیان نہیں کرتے، اس سے آگے مرحلہ یہ پیش آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں ہیں، اور یہ جو اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قیام فرماتے، یہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ حدیبیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں لشکر اسلام میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی جو در حقیقت افواہ تھی۔ اطلاع ملی ہے کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، کیونکہ آپ عالم الغیب تو تھے نہیں۔ یہ مسلمانوں کا پختہ عقیدہ ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا غیر اسلامی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ افواہ آئی، غلط بات پہنچی، غلط اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان وہاں شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ لشکر اسلام میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ایک تو اس لیے کہ آپ عظیم شخصیت ہیں، اور دوسرا اس لیے بھی کہ اس زمانے سے آج تک سفیروں کا قتل ممنوع ہے۔ دو ملکوں میں جنگ بھی چھڑ جائے نا، جیسے ابھی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی ہے، اور آج جیسے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، اس طرح دو ملکوں میں اگر جنگ بھی چھڑ جائے تو دونوں ملکوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سفیروں کی حفاظت کریں گے، سفیروں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر یہ قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے، اور اس وقت بھی تھا۔ تو غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے انہیں سفیر بنا کے بھیجا ہے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے پورے لشکر کو تیار کروایا کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے تو آؤ میرے ساتھ معاہدہ کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو، اور اسی وعدے کو عربی میں کہتے ہیں بیعت کرو، کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اقرار کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں۔
چنانچہ قرآن حکیم اسی بیت رضوان، اس کو کہتے ہیں بیت رضوان، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی آیت میں کوئی لفظ ہے جو آپ صحابہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ، تو وہ لفظ اس آیت میں موجود ہے، رضی کا لفظ رضوان سے نکلا ہے، اس لیے اس بیعت کو کہتے ہیں بیت رضوان۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لفظ سے ساری بات شروع فرمائی۔ یہ 26واں پارہ ہے سورۃ الفتح ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ رب العالمین خالق ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گئے، راضی تو سارے صحابہ سے ہے اللہ، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لفظ ایک سے زائد بار قرآن میں آیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ ذکر فرمایا ان لوگوں کا کہ ان سے میں راضی ہوں، الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے رضا کا راضی ہونے کا اللہ اعلان کر رہے ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بیعت کس پر؟ قصاص عثمان، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس، اپنا ہاتھ، برکتوں والا ہاتھ رکھتے تھے سامنے، اور ایک ایک صحابی اس پر ہاتھ رکھ کے اقرار کرتا تھا کہ میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے۔ جب 1400 صحابہ، دلچسپ بڑا مرحلہ ہے، 1400 صحابہ نے یہ بیعت کر لی، تو قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قسمت پر کہ ان کے بعد سارے صحابہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا ہوا تھا، جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو اوپر پھر دوسرا اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور اپنے اس برکتوں والے اور ہدایت والے اور معجزاتی ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یعنی فرمایا کہ پہلے تم نے بیعت کی ہے میرے ساتھ، اور میں نے ایک ہاتھ میں بیعت دی ہے، اب یہ تمہارے سارے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے، لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اتنی بڑی برکت، عجیب اور شان ہے آپ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، لیکن جس پہلو اس کو آج ہم نے نمایاں کر کے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ کن کن ہستیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھا اور دفاع کیا، یہ خاص پہلو ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ نیچے، اس کے ان کے درمیان، ان کے اوپر، اس ہاتھ کے اوپر صحابہ کے ہاتھ، اور صحابہ کے ہاتھ کے اوپر پھر اپنا ہاتھ، اور اسے قرار دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، اور پھر قرآن کی آیت پڑھیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ نیچے اللہ کے پیغمبر کا دست مبارک، درمیان میں سارے صحابہ کے ہاتھ، اور اوپر پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ،
جو کہ قرار دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، یہ سارا منظر دیکھ کے عرش سے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ گویا جس بات پہ اللہ کے پیغمبر بیعت لے رہے تھے صحابہ سے، اسی طرح اللہ نے بھی ہاتھوں کے اوپر اپنا، جیسا بھی اللہ کا ہاتھ وہ اس کی شان کے مطابق ہے، اسے اپنے ہاتھ کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ محاورہ بھی ہوتا ہے کہ تائید میری تمہارے ساتھ ہے، گویا کہ جس بات پہ اللہ کے پیغمبر بیعت لے رہے تھے اور جس پہ 1400 جانثار صحابہ بیعت دے رہے تھے، اللہ نے بھی اسی کی تائید فرمائی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان، شوکت اور مقام کا تحفظ اور دفاع کرنے میں سب سے پہلا اور نمایاں نام خالق کائنات کا ہے کہ اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ جس بات کے لیے تم محنت کر رہے ہو میری تائید بھی اسی بات کو حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر واقعہ آپ نے ابھی سن لیا مختصر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہوں نے اگرچہ وہ افواہ تھی لیکن جب سنا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ کی شہادت کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے یہ پروگرام بنایا کہ 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ گویا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر اسی واقعہ سے یہ بات بھی سمجھیے کہ 1400 صحابہ نے بھی اپنا طور طریقہ اور اپنی سنت امت کو یہ بتائی کہ جب بات آئے گی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تو عمرہ کی نیت سے جانے والے 1400 صحابہ اپنا وہ پروگرام ملتوی کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا، آپ کے مقام و مرتبے کا دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی ہستیاں ہیں، خود خالق کائنات اور پھر امام الانبیاء اور پھر 1400 صحابہ جن میں عظیم الشان صحابہ تھے، سب نے یہ اعلان کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ اسی طرح آپ کے دفاع کرنے والوں میں بڑا نمایاں نام ہے اور وہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر بڑا نمایاں نام ہے آپ کے دونوں صاحبزادگان حسنین کریمین، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اور آپ نے تو ان دونوں شخصیات نے تو اس طرح عملی دفاع کیا کہ شہادت کے دن میں اگر آ جائے، جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحجہ، اس دن اور اس سے پہلے بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع کو لازمی سمجھتے ہوئے آپ کے تحفظ کو، آپ کے حق میں کھڑے ہونے کو، آپ کے حق میں بولنے کو، آپ کی حفاظت کرنے کو لازمی سمجھتے ہوئے اپنے دونوں صاحبزادگان کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجتے ہیں۔ اور دونوں صاحبزادگان جن کا اپنا مقام و مرتبہ بہت بلند، سیدہ شباب اہل جنہ ان کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دونوں پھول ہیں، یہ دونوں پھول ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس جو ان سے راضی ہوا، خوش ہوا، محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ ان دونوں صاحبزادگان کا اپنا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن دفاع عثمان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا ان کے لیے بھی کتنا اہم اور ضروری تھا ان کے خیال میں کہ والد محترم خود بھیج رہے ہیں کہ جاؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع میں، ان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پہ تلواریں سونپ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی بدبخت اندر نہ جا سکے۔ تو آپ نے بھی ان دونوں تینوں شخصیات نے بڑا اہم کردار ادا کیا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑی مشہور شخصیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے ہیں، کتابوں میں ان کے بارے میں ان کے غلام بتاتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، آپ نے ان کے تحفظ اور دفاع کے لیے 2 دفعہ زرہ اپنے جسم پر لگایا۔ وہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جس سے تلوار کے بار سے بچا جاتا ہے، تو لڑائی کے ارادے سے آپ کے تحفظ میں کھڑے ہونے کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 2 دفعہ زرہ لگائی۔ اور 2 دفعہ کا مطلب یہ ہے، یا زرہ لگائی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا، جو دارالحکومت تھا نا، دارالحکومت، خاص طور پہ جس گھر میں خلافت کا کام ہوتا تھا، وہاں ارد گرد اس دن 700 صحابہ موجود تھے، 700 صحابہ موجود تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت کئی صحابہ نے یہ عرض کی تھی بارگاہ خلافت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم ان باغیوں سے نپٹیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا، آپ فرمایا یہ کرتے تھے کہ میں خود شہید ہو جانا گوارا کر لوں گا، لیکن مدینہ رسول کو خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ 700 صحابہ بالکل تیار تھے کہ ان باغیوں سے نپٹا جائے۔ تو مختصر طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آج کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خاص، بڑے ہی خاص یہ جو مقام ہے کہ آپ کے دفاع میں اللہ کی ذات بھی موجود، آپ کے دفاع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، اور آپ کے دفاع میں بیت رضوان، اللہ جن سے راضی ہوا وہ اللہ کے پسندیدہ 1400 صحابہ بھی آپ کے دفاع میں موجود، اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے دفاع میں موجود، اور آپ کے صحابہ، آپ کے 2 صاحبزادگان سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع میں موجود ہیں۔ تو ان ساری شخصیات کو دیکھتے ہوئے آج کے سچے اور پکے مسلمان کے لیے بھی لازمی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لیے، آپ کے مقام و مرتبے کے تحفظ کے لیے، آپ کے حق میں بولنے کے لیے اپنی شہادت سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اور لحاظ سے بھی بڑا ہے، آپ صحابی رسول بھی ہیں اور سفیر رسول بھی ہیں اور دوہرے داماد پیغمبر بھی ہیں، 2 ہجرتوں کا آپ کو شرف حاصل ہے، اور ذوالنورین آپ کو کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مقام و مرتبے سے ہوتے ہوئے ہمارے لیے لازمی ہے کہ آپ کا تحفظ، آپ کی شان کا دفاع کرنا ہم اپنے لیے لازمی اور ضروری اور سعادت سمجھے۔ جہاں کہیں کوئی اصحاب پیغمبر کا دشمن آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالے، وہاں ایک سچے مسلمان اور سچے سنی کا یہ فرض ہے کہ وہ بولے، اپنا کردار ادا کرے، اور جہاں کہیں کوئی سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے کوئی یہودی بولے، وہاں بھی مسلمان کا یہ فرض ہے کہ آپ کے دفاع کے لیے ان شخصیات کو سامنے رکھ کر، ان ہستیوں کو سامنے رکھ کر کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں شان عثمان کے دفاع کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور اپنے لیے اس بات کو سعادت بھی سمجھے۔ باقی آپ کی شان مقام و مرتبہ بڑا تفصیلی ہے، خاص پہلو جو آپ کی نظر کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ دیکھیے آپ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، کہ کتنی عظیم شخصیات آپ کے حق میں بول رہی ہیں، کتنی عظیم ہستیاں آپ کے حق میں بول رہی ہیں، اور کتنی عظیم لوگ آپ کے دفاع کے لیے پہرے داری کرنا، دروازے پہ پہرے داری کرنا اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں۔ رب العالمین تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، یاد فرمائے، وعلینا